حضرت صالح علیہ السلام. قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کو عروج حاصل ہوا. جب تک قوم عاد کی تباہی اور اس کے اسباب ان کی پیش نظر رہے اور وہ حضرت ہود کی شریعت اور اس دور کے علماء کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے. دن بدن ان کو ترقی نصیب ہوئی. اس قوم نے بابل نے نینوا، عمان اور وادی القرا، احقاف، حضر موت اور شام کے علاقوں میں اپنی تہذیبی آثار قائم کیے. ان کا خاص طرز تعمیر تھا اور پہاڑوں کو تلاش کر ان میں بڑے بڑے محل بناتے تھے جن کے آثار آج بھی مدینہ اور شام کے درمیانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. وقت جو گزرتا گیا ان کے دلوں میں تاریکی پھیلتی گئی اور اس پر حکومت کے نشے ان کا دماغ اور بھی خراب کر دیا. بت پرستی اور کفر اور ہادی کی وہی پرانی عادت اختیار کر لی اور خدا کو بلا دیا. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم میں خدا کا پیغام لے کر آئے. شروع میں ان لوگوں نے حسب معمول ان کا مذاق اڑایا اور پھر ان سے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا خود بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو. آپس میں مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سامنے پار پر جو بڑا پتھر ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو. جب وہ اونٹنی نمودار ہوئی تو لوگوں نے ان کو جادوگر بتایا. اس اونٹنی سے آگے بڑھ کر ان کے تالاب اور چشموں کا سارا پانی پی ڈالا. ان لوگوں نے بہت فکر لاحق ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی. انہوں نے فرمایا ایک دن تمہارے مویشی پانی پیا کریں اور ایک دن یہ اونٹنی، اور ساتھ یہ بھی تان دیا کہ خبردار اس اونٹنی کو تکلیف ہرگز نہ دینا. تمہاری نیت میں کچھ فطور معلوم ہوتا ہے. اگر تم نے اس کا قتل کیا تو سمجھ لینا تمہاری خیر نہیں. لیکن وہ کب ماننے والے تھے. آخر ایک روز جب اونٹنی چشمے پر پانی پینے آئی تو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. حضرت صالح علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو فرمایا کہ چوتھے روز تم سب ہلاک ہو جائے گے. اس کے بعد وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا چوتھے روز ایک شدید زلزلہ آیا اور ساری قوم تباہ اور برباد ہو گئی.